اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہر چیز میں طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اربوں کروڑوں درود و سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک اور پاکیزہ اولاد کو جو وجہ کائنات ہے۔ میں قاسم علی شاہ آج برین لائن سلسلے کی 5ویں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم برین لائن پہ جو بیماری کی علامتیں ہیں اس پہ بات کریں گے۔ دماغ کی لکیر جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے انتہائی امپورٹنٹ لکیر ہے۔ جتنی یہ صاف ستھری ہوگی، واضح ہوگی، بغیر کٹی پھٹی کے، بغیر کسی جزیرے کے، اتنا ہی دماغی صلاحیتیں ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہوگی۔ بہت اچھی لکیر، صاف ستھری لکیر، دیکھنے میں چمکتی ہوئی لکیر، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ صحت مند دماغ کی نشانی ہے، اچھے انسان کی دماغ کی نشانی ہے، الجھے ہوئے دماغ کی نشانی نہیں ہے یہ۔ مگر جب یہی لکیر کٹی پھٹی ہوتی ہے، اس پہ جزیرے ہوتے ہیں، اس پہ نقطے ہوتے ہیں، اس پہ کراس ہوتے ہیں، اس میں سٹار بننا شروع ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہر چیز، ہر نشان جو ہے وہ ایک اپنا الگ مفہوم رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جزیرے پہ بات کر لیتے ہیں۔ دماغ کی لکیر پہ جزیرے کے نشان جو ہے وہ لکیر میں ایک سکم اور ایک نقص کا آئینہ دار ہے۔ اگر اس پہ دماغ کی لکیر پہ کسی جگہ بھی، حالانکہ اس کی امپارٹنس ہے کہ وہ جزیرے کا مقام کون سا ہے، وہ پہلی انگلی کے نیچے ہے یا اس سے بھی پہلے ہے یا دوسری کے نیچے ہے، تیسری وہ الگ مفہوم رکھتا ہے، مگر جزیرے کا نشان جو ہے وہ ایک نقص کا نشان ہے، ایک کمی کا نشان ہے۔ اس کی صلاحیت میں کمی آ جائے گی، اس کے دماغی صلاحیت جو ہے وہ والی نہیں رہے گی جو ایک صاف ستھری لکیر کی ہے۔ تو اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دماغ کی لکیر کے شروع میں ہی مشتری کے اوبار پہلی انگلی کے نیچے پہنچنے سے پہلے ہی دماغ کی لکیر پہ ایک جزیرہ ہے، تو یہ ایک انتہائی بری نشانی ہے۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خاندانی بیماری کی نشانی ہے کہ اس شخص کے خاندان میں بھی اس قسم کا نقص، دماغی نقص پایا گیا ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو پاگل ہوتا ہے اسی میں وہ جزیرے کا نشان یا جو بھی ہے یہ پاگل پن کی نشانی ہے۔ پاگل پن نہیں ہوتا ہے کہ یہ سائیکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ابتدا میں جزیرہ ہے، دماغ کی لائن کی ابتدا میں جو جزیرہ ہے، وہ اس بات کا طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس خاندان میں دماغی طور پر، اعصابی طور پر پہلے بھی کمزور لوگ گزرے ہیں اور یہ ایک خاندانی مرض ہے ان میں۔ اب جب یہی جزیرہ پہلی انگلی کے نیچے، مشتری کے اوبار کے نیچے آتا ہے تو اس کا بالکل مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب جب یہ دماغ کی لکیر صاف ستھری شروع ہو، مشتری کے اوبار کے نیچے جزیرہ ہو، تو یہ بنیادی طور پر گلے کی بیماریوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہاں پہ 2-3 جزیرے ہیں تو بہت ہی زیادہ بری نشانی ہے، مگر اگر ایک جزیرہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص میں گلے کی بیماری کے جراثیم موجود ہیں، یا ظاہر ہو چکی ہے یا ظاہر ہونے والی ہے۔ تو اس بندے کو اگر علاج کروایا جائے اور بر وقت علاج ہو جائے تو وہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ مگر اگر یہی جزیرہ بڑھ کے 2 جزیرے ہو جائیں یا یہی جزیرہ لمبا جزیرہ پایا جائے کہ اس نے کافی ساری لکیر کو کور کیا ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلے کی بیماری ایسی بیماری ہوگی کہ جس میں اس کو تکلیف کا سامنا ہوگا اور شدید تکلیف کا سامنا ہوگا، اسپتال میں داخل ہوگا، کافی عرصہ علاج کروانا پڑے گا۔ اب اگر یہی جزیرہ جب دماغ کی لکیر جب آگے بڑھتی ہے اور یہی جزیرہ جب مشتری کے سے کراس کر کے زول کی انگلی کے نیچے، آپ کو بتایا جب دوسری انگلی کے نیچے واقع ہو، تو اس میں یہ جو زول کی انگلی ہے، اس کے انگلی کے نیچے جب یہ واقع ہو تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کان کے بیماریوں کے ساتھ منسلک ہے، اعصاب کی بیماریوں کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر یہ ایک جزیرہ ہے، چھوٹے والا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کان کی بیماری ہے، مگر انتہائی معمولی سی ہے۔ مگر جب یہ جزیرہ بڑا ہو جاتا ہے
یا 1 سے 2 ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں بے شک، یا بڑا ایک جزیرہ جو ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس سے سماعت جا سکتی ہے، اس کو بہترین علاج کی ضرورت ہے۔ اگر یہ شروع میں آپ کو پتہ چل گیا ہے یہ جزیرہ اگر دوسری انگلی کے نیچے، زول کے اوبار کے نیچے واقع ہے دماغ کی لائن پہ، تو پھر یہ کان کی بیماریوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اب یہی اگر جب دماغ کی لکیر جب سورج کی اوبار کے نیچے پہنچتی ہے اور وہاں پہ اگر تیسری انگلی کے نیچے یہ واقعہ ہو، جزیرہ واقع ہو یا دائرے واقع ہوں، دائرے کو میں الگ ایک پوائنٹ بناؤں گا اس میں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنکھ کی بیماریوں کے بارے سے، سورج کا غبار جو ہے روشنی کا غبار ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جب جزیرہ آتا ہے تو پھر وہ آپ کی بینائی کو متاثر ہونے کی بین نشانی ہے۔ اگر یہ جزیرہ چھوٹا ہے، ایک جزیرہ ہے تو چھوٹے والا ہے، تو بیماری کی ابتدا ہے، علاج کروانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ایشو کھڑا نہیں ہوگا، مگر اگر آپ اس کا بر وقت علاج نہیں کرواتے تو پھر اس میں نابینا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کا بر وقت علاج ہر حالت میں کروانا چاہیے، تبھی جا کے نظر بچتی ہے، ورنہ یہ آپ کے بینائی کے ضائع ہونے کی مستند نشانی ہے۔ اب یہ دماغ کی لکیر پہ کراس آ جاتا ہے، جب یہ کراس جو ہے یہ بہت ہی خطرناک نشانی ہے، سوائے 1-2 جگہ کے، باقی یہ ہاتھ میں جہاں بھی پایا جائے گا کراس کا نشان، کوئی اتنی اچھی علامت نہیں تصور کی جاتی۔ اچھا، اس کو جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کی لکیر پہ جب کراس کا نشان آتا ہے تو پھر یہ کسی بڑے حادثے کی نشانی ہے، اور پھر اگر بدقسمتی سے یہ دونوں ہاتھوں میں سیم جگہ پہ پایا جاتا ہے کہ جہاں اس ہاتھ میں اگر دماغ کی لکیر پہ کراس آیا ہے کسی جگہ، اسی جگہ پہ دوسرے ہاتھ میں بھی اگر کراس کا نشان آتا ہے، تو پھر یہ اس بات کی مستند نشانی ہے کہ اس شخص کو سر میں کوئی ایسی چوٹ لگے گی، ایسا دماغی حادثہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کہ جس میں جان جا سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں ہاتھوں پہ سیم جگہ پہ کراس کا نشان پایا جانا اس بات کی مستند نشانی ہے کہ اس میں اس بندے کی جان جا سکتی ہے، یا بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، سامنے ہو سکتا ہے یادداشت کا کم ہو جانا یا یادداشت کا چلا جانا۔ تو یہ ایک کراس جو ہے یہ انتہائی نیس نشانی ہے، اور اس میں جب آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو سفر وغیرہ سے اس قسم کی چیزوں سے کم واسطہ رکھنا چاہیے، اور پھر خصوصاً اگر آپ موٹر سائیکل وغیرہ تو ہیلمٹ استعمال کریں، کہ آپ کے جب ایک ہاتھ میں کراس ہے تو 50% چانس ہے، مگر اگر دونوں ہاتھوں میں سیم جگہ پہ کراس ہے تو پھر 100% شورٹی ہے کہ آپ کے دماغ پہ کوئی ایسی چوٹ لگے گی، ایسی ضرب لگے گی جس میں آپ کی دماغی توازن کا بگڑ جانا ممکن ہے، اور اگر کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا سانحہ، ایسا دکھ کہ جس سے آپ کا دماغ کا توازن گڑبڑ کر جائے۔ تو اس لیے جب کراس کا ہاتھ نشان میں ہو اور خصوصاً برین لائن پہ ہو تو آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم پوائنٹ نمبر 7 پہ چلتے ہیں۔ یہ دماغ کی لکیر پہ چکور یا مستطیل کا بن جانا، دماغ کی لکیر پہ، اور خصوصاً یہ جو چوتھی انگلی ہے اس کے نیچے اگر عطارد کے غبار کے نیچے برین لائن پہ یہاں پہ اگر مستطیل کا نشان بنتا ہے، وہ جو مستطیل ایسے، یہ انتہائی شاندار نشانی ہے کسی بھی ہاتھ میں۔ جب بھی یہ دماغی لکیر پہ مستطیل کسی بھی جگہ پہ پایا جائے تو یہ ایک انتہائی سعد نشانی ہے، انتہائی خوش بختی کی نشانی ہے، بے پناہ ذہانت کی نشانی ہے، آؤٹ سٹینڈنگ دماغ کی نشانی ہے، اور خصوصاً اگر یہ چوتھی انگلی کے نیچے واقع ہوا ہے تو پھر ایسا شخص سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی اتنا بڑا کام سر انجام دیتا ہے، کوئی ایسی ایجاد کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسے دولت کی بھی ایک بین نشانی ہے کہ اگر دماغ کی لکیر کے اوپر ایک مستطیل بنتی ہے تو پھر یہ اس بات کی مضبوط ترین نشانی ہے کہ یہ شخص آؤٹ سٹینڈنگ ذہانت لے کے پیدا ہوا ہے، اور اسی ذہانت سے وہ پیسے بھی کمائے گا، شہرت بھی کمائے گا، عزت بھی کمائے گا۔ تو پھر یہ مستطیل جو ہے یہ بہت اچھی نشانی ہے دماغ کی لکیر پہ۔ اسی طرح اگر ہم دماغ کی لکیر کو دیکھیں، پتلی پتلی عمودی لکیریں اوپر نیچے کاٹتی ہوں اور کافی ساری لکیریں کاٹتی ہوں، تو یہ بھی کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ یہ سر میں درد رہنے کی، اعصاب کے کمزور ہونے کی،
اور تھوڑا سا دماغی کام کرنے سے، تھوڑی سی محنت کرنے سے، پڑھنے کے لیے بیٹھیں یا لکھنے کے لیے بیٹھیں تو 15-20 منٹ کے بعد آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے، آپ کا سر بھاری ہو جائے، آپ تھک جائیں، تو یہ اس کی نشانی یہ چھوٹی لکیریں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں۔ اگر ہاتھ پہ یہ لکیریں پائی جاتی ہیں تو آپ کے دماغ میں اعصاب کمزور ہیں آپ کے، اور آپ کو چھوٹا موٹا کام کرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے، آپ 15-20 منٹ کے بعد بور ہو جاتے ہیں، بہت تکلیف ہو جاتی ہے دماغ کو۔ اور جن لوگوں کے 10-15 منٹ 20 منٹ پڑھائی کرنے کے بعد سر میں درد شروع ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں اکثر یہ لکیریں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر یہ آپ کے ہاتھ میں یہ لکیریں پائی جاتی ہوں، آپ کو چڑچڑے پن بن جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ احساس ہو جاتے ہیں، تو اس میں جب آپ کے ہاتھ میں یہ نشانی ہو تو آپ فوراً دماغی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کا علاج کروائیں۔ یہ اتنی بڑی بیماری نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم وہ جو میں نے آپ کو دائرے کا بارے میں بتانا تھا کہ اگر دائرے کا اس سورج کی انگلی کے نیچے دماغ کی لکیر پہ اگر کامل دائرہ، مکمل دائرہ بنا ہوا ہے تو یہ بہت بری نشانی ہے۔ اگر یہ ایک ہاتھ پہ ہے اور ایک دائرہ ہے تو پھر یہ اس بات کی انتہائی یقینی نشانی ہے کہ اس بندے کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے یا بینائی ضائع ہوگی۔ وہ ایج فیکٹر آپ نکال لیتے ہیں۔ اس کے لازماً جب آپ کے برین لائن پہ نشان آئے گا تو پھر لائف لائن بھی وہاں متاثر ہوگی۔ وہ 3-4 لائنیں جب تک کسی بھی بیماری کے بارے میں کنفرم نہ ہو تو آپ پیشن گوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کی بینائی جائے گی تو پھر آپ کی لائف بھی افیکٹ ہوگی، پھر آپ کی لاک لائن بھی افیکٹ ہوگی۔ تو پھر یہ وہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس ایج میں فار ایگزامپل ایک بندے کے 35 سال کی عمر میں نشانی موجود ہے کہ اس کی بینائی چلی جائے گی تو پھر وہ افیکٹ کرے گی۔ اسی 35 سال میں اس کی لائف لائن پہ بھی کوئی برا نشان ہونا چاہیے اور لاک لائن پہ بھی برا نشان ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جب یہ ایک دائرہ سورج کی انگلی کے نیچے برین لائن پہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر وہ ایک آنکھ کی بینائی کا متاثر ہونے کا نشانی ہے۔ مگر اگر 2 دائرے سورج کی انگلی کے نیچے مکمل 2 دائرے موجود ہیں اور دوسرے ہاتھ میں بھی سورج کی انگلی کے نیچے برین لائن پہ 2 دائرے مکمل طور پر موجود ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ نابینا ہو جائے گا یا یہ بندہ نابینا ہو چکا ہے۔ وہ آپ ایج فیکٹر نکال لیں گے کہ اس پہ مکمل دائرے دونوں ہاتھوں پہ پائے جانا سب سے بڑی بدقسمتی کی نشانی ہے۔ اگر دونوں ہاتھوں پہ اسی سیم جگہ پہ 2 دائرے موجود ہیں تو پھر اس شخص کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بینائی جانے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اس کو علاج کروانا چاہیے، اپنی کیئر کرنی چاہیے، آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ اس کے لیے بہت بڑا ایشو کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ برین لائن پہ چکور یا مستطیل کی نشانی کہ وہ جسے ہم مربع بھی کہتے ہیں، اچھا مربع جو ہے جہاں بھی موجود ہوگا ہاتھ میں کسی جگہ سوائے زارہ کے ابھار کے ہر جگہ یہ حفاظت کی نشانی ہے، قدرتی طور پر تحفظ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ذمہ لیا ہوا ہے۔ جب بھی آپ کے کسی بھی جگہ پہ جس ایج میں وہ مستطیل ہو، وہ مربع ہوگا، وہ چکور ہو گیا، تو وہاں پر یہ آپ کو کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا حادثہ پیش آیا، آپ اپنی ذہانت سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میں بچا کیسے، تو وہ آپ کے ہاتھ میں وہ مربع کا نشان ہے، چکور کا نشان ہے۔ اسی طرح برین لائن بہت بڑا چیپٹر ہے، 5 ہم اس پہ جو ہے ویڈیو بنا چکے ہیں، مگر ابھی بھی اس کے کافی سارے پوائنٹ رہتے ہیں جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو آخری ہوگی، کوشش کروں گا کہ اس میں سمیٹ سکوں۔ اصل میں لمبی ویڈیو بنانے سے بوریت ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو بھی دیکھنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ آج 10 پوائنٹ پہ بات کی ہے برین لائن کے، ان میں کچھ اتنے اچھے پوائنٹ بیماریوں کے حوالے سے وضاحت کی ہے، کوشش کی ہے۔ اب آپ دیکھ کے بتائیں گے کہ کیسی کوشش ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔